start from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. My name is Amir Hamza, currently working as a respiratory therapist in Lady Reading Hospital, MTI Peshawar. हमने सेशन स्टार्ट किया था आर्टीरियल ब्लड गैसेस का, ABGs. कल हमने बात की थी ABGs की ओवरव्यू के बारे में, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, कम्प्लिकेशन और प्रोसीजर की थी. प्रोसीजर के बाद हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं. ABGs में फिर एसिड बेस बैलेंस, एसिडिटी मतलब एसिडोसिस होता है, अल्कलोसिस होता है. तो उससे पहले जो है हम एसिडोसिस और अल्कलोसिस से पहले हम पहले कर लेते हैं एसिड बेस बैलेंस. कि मतलब एसिड बेस बैलेंस कैसे कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है एसिड और बेस को बैलेंस रखने के लिए बॉडी में, और इसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं. मतलब एसिडिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसानात हो सकती है, और बेस अगर अल्कली बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या नुकसानात हो सकती है, अगर कम हो जाए, एसिडिटी हो जाए बॉडी में तो क्या नुकसानात हो सकती है. तो हम एसिड बेस बैलेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं. एसिड बेस बैलेंस जो है, एसिडिटी अगर हम कर लेते हैं तो प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयंस एन एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड, ठीक है. और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन आवर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, के मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आयन है वो बॉडी फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितनी है, ठीक है. तीसरी जो है रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन एंड pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, के मतलब इसके दरमियान जो है क्या रिलेशन है. अगर हमारा pH जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी के साथ हाउ बॉडी रिस्पॉन्स इसमें मतलब बॉडी रिस्पॉन्स किस तरह कर लेती है. नॉर्मल हाइड्रोजन आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन ह्यूमन इन लिविंग ह्यूमन बीइंग, के मतलब नॉर्मल जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयन कितनी है, प्रोटॉन जो है वो लिविंग बॉडी में कितनी है, तो ये हम इसमें जानेंगे कि वो कितनी है. तो स्टार्ट कर लेते हैं. जिस तरह हमें पता, हम बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी जो ब्लड से ब्लड ले लेते हैं, सोडियम पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें मालूम कर लेते हैं. तो इसके लिए बॉडी के लिए हमें चाहिए कि हम प्रोटीन आयंस या बाइकार्ब या ये इस तरह आयंस जो है इसका भी हमें पता होना चाहिए कि ये अब बॉडी में कितनी है. तो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इन आवर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड is 0.004. ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल प्रोटॉन जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होती है, हाइड्रोजन आयन जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होती है. 0. ये नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर है. मतलब वेरी लेस अमाउंट में जो है हमारे
باڈی میں موجود ہے. اگر یہ زیادہ ہو جائے تو انسان کا رہنا جو ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ دشوار ہو جاتی ہے اور رہنا جو ہے وہ دشوار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم مطلب نارمل جو ہم نے بات کی تھی ہائیڈروجن آئن جس طرح 0. یہ تو یہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں 4.0 نینو ایکولنٹ پر لیٹر. یہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک سائنٹسٹ آ گیا اس نے پھر یہ دیکھ لے تو یہ اس نے یہ ظاہر کر لے کہ یہ 0.04 جو اس طرح نینو ایکولنٹ پر لیٹر ہے تو آیا پاور آف ہائیڈروجن آئنز جو ہے وہ باڈی میں کتنی ہے. تو اس نے اس کا نام جو تھا سائنٹسٹ وچ میئر the power of hydrogen means pH was سورنسن نام تھا اس کا. ٹھیک ہے. اس نے جو ہے پاور آف ہائیڈروجن جو آئن ہے اس کو معلوم کیا تھا. پھر سورنسن جو یہ سائنٹسٹ تھا اس نے کیا کیا کہ جس طرح نارمل جو ہمارے پاس اس طرح ویلیو ہے اس نے یہ دیکھ لے تو اس نے یہ سوچ لے کہ اب یہ اتنے پوائنٹس میں کیوں لکھنا ہے تو اس کو ایک اسپیشلائز نمبر دینا چاہیے. تو اس نے کیا کیا کہ لاگ لے لیا ہائیڈروجن آئنس کا. اس نے لاگ لے لیا دونوں سائڈ پہ. جس طرح مطلب اگر میں اس طرح لکھ لوں کہ ہائیڈروجن کی نارمل ویلیو جو ہے 0.0 یہ ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس ویلیو کو اس نے میئر کیا کہ یہ ویلیو جو ہے اگر ہم اس طرح لکھ لے تو یہ اس کو جو ہے پسند نہیں ہے شاید. تو اس نے جو ہے اس ویلیو کو میکسیمائز کر کے پھر اس نے کیا کیا کہ ٹیکنگ لاگ اس نے لاگ بوتھ سائڈ اس نے دونوں سائڈ پہ جو ہے لاگ لے لیا. جس طرح لاگ ایچ پازیٹیو ایکول ٹو 0 لاگ 0.00 اس طرح اس نے دونوں سائڈ پہ کیا لاگ لے لیا. تو جب اس نے اس کی ویلیو میئر کر دی تو ادھر سے اب اس نے جو ہے لاگ ایچ اس نے اس کا لاگ لے لیا اس ہنسوں کا. تو اس کا لاگ جو تھا اس کے پاس آ رہا تھا -7.4. ٹھیک ہے. تو -7.4 جب آ رہا تھا -7.4 تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک یہ سنسورین ایک سائنٹسٹ تھا اس نے یہ کیا. تو پھر ایک الگ سائنٹسٹ آ گیا اس نے کیا کہ جو -7.4 سنسورین نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا تو اس نے کیا کہ یہ اس کا نگیٹیو لاگ لے لے دونوں سائڈ پہ. دوسرے سائنٹسٹ آ گیا تو اس نے کیا نگیٹیو ٹیکنگ نگیٹیو لاگ آن بوتھ سائڈ. پھر اس نے جو ہے اس طرح نگیٹیو لاگ لے لیا نگیٹیو لاگ ایچ پازیٹیو اور نگیٹیو لاگ -7.4. تو یہ اس نے پھر دونوں سائڈ سے نگیٹیوٹی ہٹا کے یہ لاگ پازیٹیو اور مائنس جو ہے 7.4. تو اس نے یہ ویلیو جو ہے پھر اس نے آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ جو ہمارے پاور آف ہائیڈروجن ہے. پھر اس نے کیا کہ مائنس لاگ کو ختم کر لیا ادھر سے اور یہ پازیٹیو سائن آ گیا اور ادھر سے مائنس ہو کے پازیٹیو ہو گیا. تو یہ 7.4 جو ہے پاور آف ہائیڈروجن آئنس ہے. تو پھر اس نے کیا کہ
جو نیگیٹو لاگ ہے اس نے وہ پھر ہٹا کے ادھر صرف ہائیڈروجن آئن رہ گیا اور مائنس لاگ کا پاور آف ہائیڈروجن کیا کر دیا کہ اس نے صرف پی سے ظاہر کیا، تو پی صرف رہ گیا اور پی ایچ کا آج جو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے 7.4 جو ہے نارمل ویلیو ہمارے پاس آتی ہے۔ ای لاگ بھی جو ہے اسی جو دوسرے سائنٹسٹ ہے اس نے ختم کر کے پاور ہائیڈروجن کی جگہ اس نے صرف پاور کی جگہ اس نے صرف پی لگا لیا اور ہائیڈروجن آئنس اپنی جگہ پہ آ گیا ایچ، اور 7.4 جو ویلیو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ گئی۔ تو یہ تھی پی ایچ کی آئیڈینٹیفیکیشن، اور سنسورین جو ہے وہ سائنٹسٹ تھا، اس نے پی ایچ کی ویلیو پہلے میئر کی تھی، پھر دوسرا سائنٹسٹ آ گیا اس نے نیگیٹو لاگ کو ختم کر کے 7.4 جو پازیٹیو ہے وہ معلوم کیا تھا۔ اب جو ہمارے پاس نارمل جو ہے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں جو ہے نارمل پی ایچ کی ویلیو جو ہے پاور آف ہائیڈروجن کی وہ 7.4 ہے، نارمل جو پی ایچ کی ویلیو ہے۔ اب اگر یہ پی ایچ کی ویلیو جو ہے فار ایگزامپل ہائیڈروجن آئنس اگر باڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے، تو یہ ویلیو جو ہے کم ہو جاتی ہے، 6.8 6.7 6.6 اس طرح جو ہے۔ اور اگر ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن جو ہے یہ پروٹان کی اگر لیول باڈی میں کم ہو جاتی ہے تو یہ پی ایچ جو ہے 7.5 6 7.7 اور 7.8 پازیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ایک پی ایچ کا خلاصہ کہ مطلب پی ایچ کو کس طرح میئر کیا گیا تھا اور کیسے سائنٹسٹ نے کس طریقے سے پی ایچ کو میئر کیا گیا تھا۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لے لیں، یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بوتل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر پی ایچ ادھر ہم ایک اور ایسیڈیٹی کو آلریڈی جو ہے پی ایچ جو ہے 7.4 ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پروٹان کو ایڈ کر رہے ہیں اس ہمارے فار ایگزامپل یہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ہے، ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ سے ہم نے فلوئڈ لے لیا ہے، اور ہمارے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں جو ہے نیگیٹو جو پروٹان ہے جو ہائیڈروجن آئن ہے فار ایگزامپل اس میں مزید ایڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نارمل تھا پی ایچ لیکن یہ ایڈ ہو رہے، تو یہ کیا ہوگا، نگیٹیو کی طرف چلا جائے گا پی ایچ، کیونکہ پروٹان ہے، پروٹان جو ہے اس پہ کون سا چارج ہے، پازیٹیو، نیگیٹو ہے، نیگیٹو کو ریپل کر لیتا ہے، تو کیا کر لیتے ہیں، پی ایچ جو ہے نیچے آ جاتی ہے۔ دوسرا اگر ہم ڈرا کر لیں فار ایگزامپل 7.4 پی ایچ ہے ادھر، اور ادھر سے فار ایگزامپل سیل سے اب پروٹان جو ہے ہائیڈروجن آئن باہر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، سیلز جو ہے 7.5 7.6 اور پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا، اور پی ایچ جو ہے ہمارے پازیٹیو کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہ تھی پی ایچ کی تھوڑی بریفلی ڈسکشن کہ پی ایچ کو کس طرح میئر کیا گیا تھا اور